یہ کہانی رائٹر نکول سپارک کے مشہور ناول کی ہے۔ محبت کی اس لازوال سچی کہانی میں شمالی کیرولائنا کے نرسنگ ہوم میں رہنے والے 80 سالہ نووا کلہون نے اپنی آخری ایام کی تنہائی اور تکلیف دہ طبیعت کو بیان کیا ہے۔ نووا جانتا ہے کہ اس نے زیادہ تر معمولی اور سادہ زندگی بسر کی ہے، لیکن اپنی کہانی بتاتے ہوئے وہ بارہا کہتا ہے کہ اس نے اصل محبت حاصل کی ہے۔ ناول شروع ہوتا ہے نووا نرسنگ ہوم کے ٹھنڈے ہالوں میں گھوم پھر کر دوسرے مریضوں کے ایک کمرے میں، جو کہ ایک عورت ہے اور اسے بمشکل پہچانتی ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے اور ایک چھوٹی سی نوٹ بک کھولتا ہے اور اسے پڑھنے لگتا ہے۔ نووا پر امید ہے کہ یہ آج ہی کا دن ہوگا جب کوئی معجزہ ہوگا۔ یہ کہانی 1946 کے اکتوبر کی ہے، جس میں شام ڈھلتے ہی نووا شمالی کیرولائنا کے نیو برن میں اپنے وسیع و عریض گھر کے پورچ میں بیٹھتا ہے۔ نووا کو پرانے باغات والے گھر پر کیے گئے کام پر فخر ہے۔ کچھ ہفتے قبل اس کام کی شہرت کی وجہ سے ایک رپورٹر اس کے بارے میں اس سے انٹرویو لینے اور تصاویر لینے بھی آیا تھا۔ نووا ایک سادہ سا آدمی ہے جو اپنا دن اپنے ہمسایہ جوش کے ساتھ کشتی چلانے، شاعری پڑھنے اور گٹار بجانے میں صرف کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہر وقت اپنے کھوئے ہوئے پیار کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ 1932 میں اس نے ایک شدید رومانٹک موسم گرما میں ایلی نیلسن نامی ایک نوجوان عورت کے ساتھ محبت سے بھرپور دن گزارے تھے، جس کا کنبہ کئی مہینوں کے لیے نیو برن دیکھنے آیا تھا۔ موسم گرما کے اختتام پر محبت میں 2 سے 1 ہونے کے بعد نووا اور ایلی نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اگرچہ نووا نے اس کے بعد ایلی کو 1 سال میں روزانہ 365 خطوط لکھے تھے، لیکن اس نے کبھی ان کا جواب نہیں دیا اور نووا نے بھی اس کے بعد سے اس کے بارے میں نہ سنا اور نہ اسے دیکھا۔ اسی دوران ایلی نووا کی عیادت کے لیے ریلی سے نیو برن پہنچتی ہے اور اسے دولت مند وکیل لون ہیمنڈ جونیئر سے اپنی منگنی کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حالانکہ لون سے اس کی شادی میں ابھی ہفتوں پڑے ہیں۔ بڑے افسردگی کے عروج پر کام کی تلاش میں شمال کی طرف جانے کے بعد نووا کو ایک سکریپ یارڈ میں ملازمت ملی، جس میں اس کا مالک مہربان مورس گولڈمین تھا، جس نے نووا کو سنوار دیا تھا۔ جب نووا دوسری جنگ عظیم میں لڑنے کے بعد واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ مورس نے اس کے نام کمپنی کا ایک اہم حصہ چھوڑ دیا ہے۔ نووا نے فنڈز کے ذریعے پودے لگانے کے لیے مکان اور آس پاس کی زمین خریدی، اور اس کے بعد 11 مہینوں میں اس نے جائیداد کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات خود کو وقف کر دیا۔ نووا اپنے روزمرہ کے کاموں کو ختم کرتا اور پورچ پر بیٹھ جاتا۔ ایک دن وہ حیران رہ گیا جب ڈرائیو وے میں نیچے آتے ہوئے کسی کار کو سپاٹ کرتا ہے، اور جب ایلی اس سے باہر نکلتی ہے تو وہ اس سے اور زیادہ حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھڑے ہو کر گھورنے کے بعد ایلی اور نووا پرجوش طریقے سے گلے ملتے ہیں۔ ایلی نووا کو آرٹیکل ملنے کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کے کام کی تعریف کرتی ہے۔ وہ اپنی حیرانگی ظاہر کرنے پر معذرت کرتا ہے، لیکن اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے دیکھنے کے بعد بہت پرجوش ہے۔ ایلی نووا کو اپنی منگنی کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ دونوں ندی پر چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ایلی نے نووا کو اپنے منگیتر کے بارے میں بتایا، وہ اس کی آواز میں ایک ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ نووا ایلی کو رات کے کھانے پر مدعو کرتا ہے اور وہ دعوت قبول کرتی ہے۔ ایلی اور نووا ایک ساتھ مل کر اپنے موسم گرما کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ رات کا کھانا تیار کرتے ہیں، تب نووا ایلی سے پوچھتا ہے کہ اس نے کبھی بھی ان کے خطوط کا جواب کیوں نہیں دیا، تو وہ الجھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے کوئی خط کبھی ملا ہی نہیں۔ جلد ہی ایلی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی والدہ این، جس نے نووا کو نچلے طبقے اور غریب ہونے کی وجہ سے ناپسند کیا تھا، انہوں نے ان خطوط کو چھپا لیا تھا۔ نووا ایلی سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ خطوط اب مل جاتے ہیں تو وہ ابھی بھی اس کے پاس واپس آ جائے گی، اور وہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ آ جائے گی۔ اس کہانی کا کلائمیکس اور اینڈ جاننے کے لیے دیکھیے ہماری اگلی ویڈیو، دی نوٹ بک پارٹ 2۔